دوستو جہاں گہری دوستی ہوتی ہے وہاں کبھی کبھار اتنی ہی سخت لڑائی بھی ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ترگت بامسی دگان اور عبد الرحمن ارطغرل غازی کے سب سے بہترین دوست تھے، اور ان کی دوستی بھی ہمیشہ مسلمانوں کی جیت اور دشمنوں کی ہار بن جایا کرتی ہے۔ مگر دوستو جہاں پیار ہو وہاں اکثر لڑائی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل اور ترگت کے درمیان ہونے والی 5 بڑی لڑائیوں کے بارے میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، دوستو مسلمانوں کی ہجرت کے وقت منگولوں کے خطرناک کمانڈر نویان نے قائی قبیلے پر اٹیک کر دیا۔ سارا قبیلہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہاں ترگت کی بیوی آئکس خاتون کو بری طرح جلا دیا جاتا ہے۔ تو تک ان کے قبیلے میں کافی کوشش کے بعد بھی آئکس زندہ نہیں بچ سکتی۔ پھر نویان کا خاص کمانڈر تانگوت آئکس کے والد اور ترگت کے سسر دیلی دمیر کو شہید کر دیتا ہے، اس لیے ترگت کو نویان پہ شدید غصہ تھا۔ آخرکار کمانڈر نویان ارطغرل اور ترگت کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ ترگت کا ارادہ تھا کہ اسے مار دینا چاہیے، اس لیے جیسے ہی ترگت کلہاڑے سے وار کرنے لگتا ہے تو ارطغرل غازی اپنی تلوار کی مدد سے اس کا کلہاڑا روک دیتا ہے، کیونکہ ارطغرل غازی کو کمانڈر نویان زندہ چاہیے تھا، کیونکہ غازی کا مقصد تھا کہ نویان کے ذریعے امیر سعادتین کوپیک کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اس لیے نہ ارطغرل نویان کو مارتا ہے اور نہ ہی ترگت کو مارنے دیتا ہے۔ ترگت اس موقع پہ ناراض ہو کر غازی سے دور چلے گئے اور ارطغرل غازی سے لڑائی کر کے اپنے راستے جدا کر لیتا ہے، مگر جلد ہی ان دونوں یاروں کے درمیان صلح ہو گئی اور ترگت نے آ کر معافی مانگ لی۔ اس طرح ترگت پھر سے سپہ سالار بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوستو ارطغرل غازی کی ترگت اور بامسی کے ساتھ دوستی بے مثال تھی۔ تینوں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر اکثر مقام ایسے بھی آئے جب یہ دوست آپس میں لڑ پڑے اور ان کو ارطغرل غازی سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ہانلی بازار میں غازی کا ایک زمیندار دوست ارطغرل غازی سے ملنے آئے تو ویسیلیوس کا آدمی زمیندار کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاتل کو پکڑنے کے لیے نکل گیا، لیکن دشمنوں نے گھات لگا کے نہ صرف ترگت کو ناکام بنا دیا بلکہ ترگت کے کچھ ساتھیوں پہ حملہ کر کے انہیں شہید بھی کر دیا۔ ترگت جب قاتل کو پکڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو یہ شرمندہ چہرے کے ساتھ ارطغرل غازی کے سامنے پیش ہو گیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ارطغرل ترگت کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور خوب غصہ کیا کہ آخر کیسے وہ دن دہاڑے تیر مار کر بھاگ گیا اور الٹا تم لوگ اپنے ساتھی بھی شہید کروا کے آگے۔ اس موقع پر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ترگت کو ارطغرل غازی سے مار بھی پڑ جائے گی۔ نمبر 3، دوستو ایک دفعہ ترگت شہزادہ یگت کے ساتھ جاتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور صلیبی حملہ کر کے ترگت کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ دوستو یہ ڈرامے کا وہ حصہ تھا جب ہر کوئی ترگت کی حالت پہ غمزدہ تھا، کیونکہ ترگت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے۔ ترگت کو عیسائی پکڑ کر جب قید میں لے گئے تو اس دوران استاد اعظم نے ترگت پہ دردناک تشدد کرنا شروع کر دیے۔ کبھی ان کے جسم کو زخمی کیا گیا تو کبھی اس کو نشے کی لت لگا کر عیسائیوں میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اسلام کا یہ بہادر سپاہی ان کے سامنے ڈٹا رہا۔ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے جب کارڈینل تھومس کے بدلے ترگت کا تبادلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ترگت نشے کی وجہ سے ارطغرل غازی کو پہچان نہیں پاتا اور خنجر سے غازی پر حملہ کر دیتا ہے اور گلے ملتے ہوئے خنجر ارطغرل کے پیٹ میں اتار دیتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا خنجر بھی ارطغرل غازی کو لگ جانے کے بعد غازی زخمی ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ترگت ارطغرل کو زخمی کرنے کے بعد دگان کو بھی پتھر مار کے زخمی کر دیتا ہے اور اس کے بعد ترگت نے اپنے یار بامسی کو بھی خنجر مار کے زخمی کر دیا۔ نمبر 4، دوستو جب ارطغرل غازی کافی عرصے اپنے دشمن اور منگولوں کے کمانڈر نویان کی قید میں رہتا ہے تو وہاں پر غازی پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے۔ جب آخرکار ارطغرل کی جسمانی طاقت جواب دے جاتی ہے تو ایک رات ابن العربی ارطغرل غازی کی خواب میں آتے ہیں اور ارطغرل کی خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہاں سے فرار ہونے کے بعد ارطغرل غازی کا ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دیلی دمیر ارطغرل غازی کے لیے ایک دستہ تیار کرتے ہیں، لیکن ارطغرل خود بھی اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہوئے ہاتھ سے متعدد بار تلوار چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹریننگ کے ساتھ یہ ترگت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تاہم ارطغرل اور ترگت کے درمیان ہونے والی یہ لڑائی سیریس نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ دوست اس موقع پر
ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ ترگت کے ایک زوردار وار سے ارطغرل غازی کی تلوار نیچے گر جاتی ہے تو ترگت جلدی سے احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار اٹھا کر واپس غازی کو پیش کر کے کہتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ آپ کو ترگت کا یہ احترام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 5، دوستو ترگت کسی طرح سیمون افندی کو اپنی چال میں پھنساتے ہوئے ہانلی بازار میں جاسوسی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ترگت سیمون کے پاس بڑی ہی چالاکی سے جاسوسی کر رہا ہوتا ہے کہ سیمون کو ترگت پہ شک ہو جاتا ہے۔ سیمون ترگت کی وفاداری چیک کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ قبیلے لے جاتا ہے اور ارطغرل غازی کا سامنا کرواتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ترگت واقعی ہی سیمون کے ساتھ ہے یا پھر مسلمانوں کا ساتھی ہے۔ اس موقع پہ دوستو ترگت ذرا سا بھی شک کروائے بغیر ہی زبردست قسم کا ناٹک کرتا ہے اور ارطغرل غازی سے تلخ کلامی شروع کر دیتا ہے۔ ارطغرل غازی بھی نرمی کی بجائے اتنے ہی غصے میں پیش آتے ہیں اور آخرکار یہ دونوں ساتھی ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان خوب لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ ارطغرل غازی نے ترگت کی خوب پٹائی کی اور اسے خوب مارا۔ ارطغرل غازی اور ترگت کی یہ لڑائی بہرحال صرف سیمون کو یہ باور کرانے کے لیے لڑی جاتی ہے کہ ترگت سیمون کے ساتھ ہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو اگر دوستی پکی ہو تو پھر چاہے جتنی بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہو جائیں دوستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارطغرل اور ترگت جتنا مرضی لڑ لیں لیکن کبھی یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ان دونوں اداکاروں میں سے کون سا اداکار سب سے فیوریٹ ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔